شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خلافت ہے، یہ خلافت کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو محفوظ رکھنے کا نام تھا، کہ جس طرح رسول اللہ عدالت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح ایک خلیفہ بھی جو ہے وہ عدالت کرتا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام صلاۃ قائم کیا تھا، تو خلیفہ بھی نظام صلاۃ قائم کرتا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرتے تھے، خلفاء نے بھی عملی طور پر رسول اللہ کی سنت پر چل کر دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کیا۔ جس طرح رسول اللہ نے اللہ کی حدود کو قائم کیا، اسی طرح خلفاء نے بھی اللہ کی حدود کو قائم کیا۔ اور جس طرح فتویٰ و ارشاد کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، حلال اور حرام کے نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، خلافت راشدہ نے بھی یہی کچھ کیا۔ اس لیے ہم یہ جو چار خلفاء ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کا 6 مہینے کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، کہ یہ وہ خلافت ہے جو نبوت کے طور طریقے پر تھی، نبوت کے راستے پر تھی۔ ایک دوسری ہے جسے خلافت جابرہ کہا جاتا ہے، راشدہ کے بجائے جابرہ، کہ جو اپنی مرضی سے حلال اور حرام، جیسا کہ یہ پلید یزید جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ رشتے، وہ محارم جن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے نکاح حرام قرار دیا تھا، اس نے جائز قرار دے دیا تھا۔ اپنی مرضی سے، یعنی ہر چیز کو جو ہے اپنے حکم سے اسے تر و تازہ کرتے، محارم کے ساتھ نکاح کو، دیگر جتنے بھی ظلم پر مبنی نظام تھا، اس یزید نے جو ہے وہ قائم کیا۔ خلافت راشدہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ بلیف یہ تھا کہ لا خبر جاؤ ولا وحی نزل، کہتا تھا نہ کوئی خبر آئی ہے اللہ کی طرف سے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ایسے بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا ملک حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ یعنی وہ نظام، جس نظام نے پوری دنیا کو ہدایت کے راستے پر گامزن کیا، یہ بدبخت کہتا تھا یہ ڈھونگ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام نے یہ مناسب نہیں ضروری سمجھا، اپنے اوپر فرض قرار دیا۔ اور وہ تمام لوگ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ یزید جو ہے وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تباہ و برباد کر رہا ہے، نظام صلاۃ کو، نظام زکوٰۃ کو بالکل ختم کر کے اس نے رکھ دیا ہے، اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض ہو چکا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا؟ رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، اور اس قرآن کو بچانا، اس شریعت کو بچانا، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری فرزندان رسول پر ہی عائد ہوتی تھی۔ اس وجہ سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچایا، لیکن جب یزید آیا تو اس وقت جو ہے وہ مکمل شریعت ہی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر قیام فرمایا تاکہ حق جو ہے اس کا احقاق ہو جائے، جو باطل ہے اس کا بطلان لوگوں کے سامنے ہو جائے، کہ جب حق اور باطل کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اس کی تمیز کو، ڈسٹنکشن کو ختم کر دیا گیا، تو پھر ایک مرد جری کی ضرورت تھی جو خون رسول سے ہونا چاہیے تھا۔ اور واقعی حضرت امام عالی مقام نے کرب و بلا میں یہ حق ادا کر دیا کہ آپ نے حق اور باطل کے مٹتے ہوئے فرق کو بالکل اپنی جگہ پر رکھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔